لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور یہ بات آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ کچھ کرنا ہے اس دنیا میں آ کر، اور کچھ بننا ہے اس دنیا میں رہ کر، اور کچھ توشہ آخرت جمع کرنا ہے اس دنیا میں رہ کر، تو آپ کو پہلا فلسفہ یہ سیکھنا ہوگا کہ وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ پہلا فلسفہ، اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے دل و دماغ کے اندر میرے پیارے ساتھیوں محفوظ رکھنا ہوگا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا خوب ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ہم نے ان ارشادات پر توجہ دی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم نے کوشش کی تو انشاءاللہ العظیم ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ قرآن مقدس نے انسان کو اپیل کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کو بس یوں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تحدیث نعمت کی خاطر مجھ جیسا مبتدی طالب علم میں مختلف موضوعات کے حوالے سے قرآنی آیات کو جب پڑھتا ہوں اور اپنے موضوعات کے حوالے سے جب میں تلاش کرتا ہوں تو واللہ میں آپ کو کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے کہ جو موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کریم کا کرم ہے کہ اس سے ریلیٹڈ مجھے کچھ نہ کچھ آیتوں کا مواد مل ہی جاتا ہے۔ جیسے سائیکولوجی کے حوالے سے میں آج کل تھوڑی سی اس پر محنت کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے قرآن سائیکولوجی کی کتاب ہو، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اتنا نفسیات کا خیال قرآن نے کیا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجی کی عظیم کتاب نظر آتی ہے۔ ہماری پوزیشن اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس کتاب سے جس طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا۔ اب ٹائم کے حوالے سے آپ دیکھیں قرآن نے کس طریقے سے جھنجھوڑا انسان کو، اس کے ضمیر کو کیسے جگایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا۔ اب کتنا عظیم پیغام ہے اس آیت مبارکہ میں کہ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے۔ اور پھر وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور بے شک تم پلٹ کر کے ہماری ہی طرف آنے والے ہو۔ کیا ہماری طرف تم لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ آؤ گے ہماری طرف، لوٹ کر پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے۔ تو پھر اس کی تشریح کے اندر اور پھر اس کے حوالے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے اور اس نے ہمیں زندگی عطا فرما دی اور بیکار نہیں عطا فرمائی، کام کے لیے عطا فرمائی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت میں بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ وہ بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کے دونوں پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ٹلیں گے جب تک ان سے 5 باتوں کا سوال نہ ہو لے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے شباب یعنی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کس چیز میں گلایا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے اسے حاصل کیا اور پھر اسے کہاں خرچ کیا، اور جو کچھ علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ تو پہلا سوال جو قیامت کا ہے وہ یہی تو ہے کہ عمر کس کام میں کھپائی، کس کام میں کھپائی، یہ پہلا کوشچن ہوگا۔ تو اس کوشچن کی تیاری، اسی کو قرآن نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ آؤ گے، ہماری طرف ہی آؤ گے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل کل بروز قیامت ہم سے ہمارے
ٹائم کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. ہم نے تو آج تک یہ سمجھا ہے کہ نماز، روزہ، نیکی، برائی، حج، زکوٰۃ، انہی ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن ٹائم کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور یہ خیال اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اتنا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں ایک بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کے اندر خاص طور پر اس چیز کو شامل فرمایا تھا کہ صحابہ کو وقت کی قدر اتنی سمجھا دی تھی کہ کسی صحابی کا کوئی وقت ضائع ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا تھا. وقت کی بہت قدر کرتے تھے، بڑی قدر کرتے تھے. میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ارشادات بھی وقت سے متعلق اور رب قدیر جل جلالہ کے ارشادات وقت سے متعلق میں عرض کروں، اور صحابہ کے حوالے سے بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں دن اور رات دو خزانے ہیں، دن اور رات دو خزانے ہیں، لہذا دیکھتے رہو کہ تم ان خزانوں میں کیا ڈال رہے ہو، کیونکہ یہ خزانے سر محشر پھر تمہارے روبرو کھولے جائیں گے. آپ نے مزید فرمایا، لہذا رات کے جو کام ہوتے ہیں وہ رات میں، اور دن کے جو کام ہیں انہیں دن میں سر انجام دے دیا کرو، اور وقت کی قدر کرنا سیکھو. اور ایک واقعہ میری نظر سے گزرا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا. یقین مانے کہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، اس لیے کہ اس میں آیہ کریمہ کی روشنی کے اندر وقت کے حوالے سے بہت اہم بات بتائی گئی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد ہر روز دن لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دن اے ابن آدم میں تازہ تخلیق ہوں، تمہارے کاموں پر گواہ ہوں، لہذا اس لمبے سفر کے لیے اگر مجھے زاد راہ بنانا ہو تو بنا لو، کیونکہ میں گزر جانے کے بعد پھر قیامت تک لوٹ کر کے آنے والا نہیں. یعنی آج جو سورج نکلا ہے یہ آج کے دن پر تو نکل چکا، اب یہ دن جو گزر چکا نہ ایسا دن آئے گا نہ پھر سورج پلٹ کر کے آنے والا ہے. اس لیے ڈیلی صبح ہمیں یہ سورج پیغام دیتا ہے، جو آج کا کام ہے آج کر لو، اس لیے کہ آج کا دن بھی گزر جائے گا اور میں پلٹ کر آج کے دن پر پھر نکلنے والا نہیں ہوں. آگے فرمایا، اے ابن آدم تو بذات خود ایام ہے، جب دنوں میں سے کوئی دن گزرتا ہے تو یہ سمجھ کہ تیرا کچھ حصہ گزر گیا، اور اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کا سارا گزر جائے گا اور تجھے احساس تک نہ ہوگا. لہذا جتنا کچھ کر سکتا ہے آج ہی کر لے، کیونکہ اب توجہ چاہوں گا، کیونکہ آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور قیامت کا دن حساب کا ہوگا، عمل کا نہیں. آج کا دن عمل کا ہے، قیامت میں عمل نہیں، اور آج کے دن حساب نہیں، قیامت میں حساب ہوگا. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.